ایک خاتون یعنی عورت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اور یاد رہے کہ یہ دور خلافت امیر المؤمنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ہی ہے، اور ان کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اور اس وقت کا مسجد نبوی ہی سارے امور کو سر انجام دیتے ہوئے سارے کام جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت کی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اور اسی طریقے سے عسکری قوت کے حوالے سے جو مختلف کوارٹرز ہوتے ہیں وہ بھی مسجد نبوی ہی ہوا کرتی تھی۔ اور ذرا آج کے دور میں بھی یہ بات اپنے ذہن میں لائیں کہ ایک ریاست کا بڑا سربراہ یا ملک کا بڑا، یا دوسری جدید زبان میں آپ کہیں وزیر اعظم، پرائم منسٹر کے پاس کوئی جاتا ہے ملنے یا ملاقات کے لیے، تو نہ جانے اس کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بمشکل ان سے ملاقات ہوتی ہے اور کئی مہینوں لگ جاتے ہیں، اور کیا کیا نہ جانے جو ہے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا اس لحاظ سے پڑتا ہے کہ وہ اپنی دکھ اور درد تو شیئر کرنا دور کی بات ہے کہ وہ اس سے پہلے اتنی ان کو تکلیف دیتے ہیں کہ وہ اپنا دکھ اور درد اور غم بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ ظاہر ہے اسلام کی جو ریاست ہے، جب اسلام کا قانون نافذ ہو جائے تو اس کی برکات ذرا چیک کریں کیا کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ خاتون یعنی عورت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتی ہیں کہ میرا شوہر دن کے روزہ اور رات کو نوافل پڑھتا ہے۔ تو یہ بات جیسے سنی، یہاں تک بات ختم ہوئی، تو امیر المؤمنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یعنی آپ کا شوہر تو بہت نیک ہے، اس عورت کو آگے تک نہیں پہنچنے دیا۔ اگر وہ بات مکمل کرتی تو بات کلیئر ہوتی، تو چونکہ وہ بات بیچ میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک کر اس کے شوہر کی حوصلہ افزائی کی اور موٹیویٹ کیا۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ امیر المؤمنین ان کی بات مکمل تو سنیں، یہ اصل میں اپنے شوہر کی صفائی پیش کرنے نہیں آئی اور نہ ہی اپنے شوہر کی تعریف کرنا چاہ رہی ہے، بلکہ یہ ان کی شکایت لے کر آئی ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شکایت تو نہیں، یہ تو تعریف ہے، یعنی دن کو روزہ اور رات کو نوافل پڑھنا، اس میں شکایت کہاں ہے؟ پھر دوبارہ امیر المؤمنین نے اس خاتون یعنی عورت کو بلایا اور پھر دوبارہ پورا کا پورا قصہ اور واقعہ سنا۔ انہوں نے پوری بات سنائی، انہوں نے وہی بات ریپیٹ کرتے ہوئے کہی کہ دن کو روزہ اور رات کو نوافل پڑھتا ہے تو میرا حق کون ادا کرے گا؟ تو اس شوہر سے مخاطب ہو کر امیر المؤمنین نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے۔ فرمایا ایسا نہیں، اس طرح سے ہے جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ میری عمر کا حصہ بہت کم رہ گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی عمر اللہ کی عبادت میں گزاروں، زیادہ سے زیادہ جو وقت ہو وہ اللہ کی بندگی میں بسر کروں۔ تو جناب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات تو اچھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا حقوق ادا کون کرے گا؟ اس شخص نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن میں ہے کہ عورت کو کتنا حقوق دیا جائے، یعنی عورت کا حصہ مختص ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح مرد کا ہے اسی طرح عورت کا بھی ہے۔ اور اسی طرح سے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن میں تو یہ ہے کہ عورت کے ساتھ جو ہے نیکی کی جائے، لیکن یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ مرد عورت کے لیے خاص حصہ متعین ہے اور اتنا ہی دے؟ تو قرآن کریم میں چونکہ اس طرح کا جو واقعہ یا اس طرح کی آیت کم و بیش نہیں ہے، اس طرح مختص جو ہے، تو جناب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت نہیں پڑھی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاع؟ مرد کتنی عورتیں بیک وقت رکھ سکتا ہے، یعنی کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا 4، قرآن نے ذکر کیا اس کو باقاعدہ، تو فرمایا 4 کو رکھ سکتا ہے نا، ہر رات ایک عورت کے پاس جائے گا، تو ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 4 راتیں، اور خواتین کتنی ہوئی؟ 4۔ تو اس اعتبار سے کہ یعنی ایک عورت کے پاس جب جائے گا تو 4تھی رات جائے گا،
تو اس طرح سے جناب امیر المؤمنین بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو حل فرمایا کہ فرمایا تم 3 راتیں اللہ کی بندگی اور عبادت کرو اور چوتھی رات اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو. اور یاد رہے یہ آپ نے بات وضاحت سے پیش فرمائی کہ نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی کھیل کرو، ان کے حقوق ادا کرو، چونکہ نوافل پڑھنے سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنی بیوی سے ہنسی کھیل اور ان کے حقوق ادا کرنے سے اللہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. اور اس کی بنیادی وجہ بھی بتائی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو حلال میسر ہے، جب آپ کو حلال میسر ہے تو یقیناً آپ حلال کو صحیح طرح سے استعمال کریں گے تو حرام سے بچیں گے. حلال کے کرنے سے جنت ملے گی، اور حرام سے کرنے سے بھی اللہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. تو اس طرح سے بڑے خوبصورت انداز میں اس سوال کا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب عنایت فرمایا. کیا بیوی پریگنٹ ہو، حاملہ ہو، تو چونکہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، وزن اور بوجھ اٹھا رہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں کیا ان کے پاؤں دبائے جا سکتے ہیں؟ یقیناً ان کے پاؤں دبائے جا سکتے ہیں، اور بلکہ ان کی خدمت کی جائے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں جو تعلیمات ملتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ گھر کے کام کاج میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، یہاں تک کہ بنیادی طور پر اپنے کپڑوں پر اگر پیون وغیرہ جو ہے لگانا ہوتا، سلائی کرنی ہوتی، وہ بھی خود کر لیتے تھے، یہاں تک کہ بکریوں کا دودھ خود دھوتے تھے. اور اسی طرح سے گھر کے چھوٹے موٹے کام نبی مکرم علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے. تو اس طرح سے دونوں جو شریک حیات ہیں، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو، دونوں کے درمیان اتنا مضبوط تعلق ہو کہ کہیں خدا نہ خواستہ شوہر کہیں باہر منہ نہ مارے. اور اگر عورت کو بنیادی حقوق مل رہے ہیں تو عورت بھی باہر نہیں جائے گی. تو اس طرح سے دونوں کے درمیان ازواجی رشتے جو ہے مضبوط ہوگے، اور جس کی وجہ سے گھر مضبوط ہوگا، اور پھر ریاست اور پھر اسی طرح سے معاشرہ بھی ان سے سیکھے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید ویڈیو ملاحظہ فرمائیے. انہوں نے کہا اچھا جی گزارش یہ ہے کہ کیا ہمیں اللہ کا دین یہ بھی پابند کرتا ہے کہ اتنا حق عورت کا ہے؟ یہی ہے نا کہ حسن سلوک کرو، عاشروہن بالمعروف، یہی ہے نا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان پہ بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے حقوق ہیں. لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ لازمی ہر حال میں خاوند نے بیوی سے ملنا بھی ہے. حضرت مسکرائے فرمایا اچھا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا جی قرآن میں یہ مسئلہ، کہا قرآن میں تو ہے. وہ حیران ہو گئے کہ قرآن میں یہ مسئلہ ہے کہ آدمی کو عورت کے پاس کتنی راتوں کے بعد جانا چاہیے. میں نے کہا حضرت میں تو، انہیں کہا چاہیے بتاؤ ایک آدمی بیک وقت نکاح میں کتنی عورتیں رکھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی 4. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو اس لیے حضرت حیران، انہوں نے کہا جی 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. انہوں نے کہا اچھا 4 بیویاں اگر ہوں تو ہر رات جو ہے ایک کے بعد جائے گا دوسرا، دوسری کے بعد تیسرا، تیسری رات چوتھی، تو ہر بیوی کا چوتھی رات حق آئے گا نا. پھر روزانہ جو ایک کے بعد رات گزارے، ایک رات ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، تو سب معنی یہ ہے کہ 4 راتوں کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. تو 3 راتیں تم عبادت کیا کرو اور چوتھی رات بیوی کا حق ادا کیا کرو. اور بیوی کا حق ادا کرنا جو ہے وہ بھی عبادت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر بیوی سے ہنسی مذاق اور کھیل کر رہا ہے، نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے. نفل پڑھنے سے اس کے درجات بلند ہوں گے، اور بیوی کے ساتھ پیار کرنے سے وہ جہنم کی آزاد ہوگا آگ سے. کیوں جب اپنی بیوی حلال کے رزق سے سب کچھ مل جائے اس کو حرام میں منہ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جتنے لوگ اکثر باہر جاتے ہیں نا، 80% عورتیں بھی ذمہ دار ہیں.
وہ جب ان کو خوش نہیں رکھتی انہیں بھی باہر جا کے منہ مارنا ہوتا. خواہش تو پوری کرنی ہوتی ہے نا انہیں. اگر بیوی خوش رکھے تو اس کو کالے کتے نے کاٹا ہے کہ وہ دوسری عورت کے پاس جائے گا. کہتے ہیں جی کہ حمل کے 8ویں مہینے میں بیوی کے پیروں میں سخت تکلیف ہوتی ہے تو خاوند اپنی بیوی کے پاؤں تکلیف ہو تو دبا سکتا ہے؟ کیوں نہیں دبا سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟